مقصد مسئلہ سمجھانا ہے، مقصد کسی گھر میں لڑائی ڈلوانا نہیں ہے۔ اگر بچے بالغ ہیں، میں نے پہلے بتایا اگر شادی شدہ ہے، الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، کسی اور ملک میں چلے گئے، پھر بھی ان کا پینشن میں شرعاً حصہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ کوئی بھی سرکاری ملازم جب وفات پا جائے تو اس کو گورنمنٹ جو ہے اس کو پینشن دیتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ پینشن جو ہوتی ہے وہ اصل حق کس کا ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق اگر کوئی بندہ ریٹائر ہونے کے بعد فوت ہو جائے یا حاضر سروس اگر فوت ہو جائے اس کی پینشن لگ جاتی ہے، تو قانونی طور پر اصولاً جو ہے اس کی بیوہ جو ہوتی ہے اس کو پینشن ملتی ہے، کیونکہ بچے جو ہیں اس بیوہ نے پالنے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانوناً تو یہ صحیح ہے، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ شرعی طور پر چونکہ ایک یہ وراثت ہے، جو والد فوت ہو گیا اس کی وراثت ہے، اور اس پینشن کی تقسیم وراثتی قانون کے مطابق ہی ہوگی، اور جس کا جتنا حصہ بنتا ہے، چاہے وہ بالغ ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے، چاہے وہ غیر شادی شدہ ہے، ان بچوں کا جو حصہ ہے وہ پینشن کا اسی حساب سے نکلے گا جس طرح شریعت کہتی ہے، کیونکہ یہ اس والد کی پراپرٹی کے زمرے میں آتا ہے، اس کی جائیداد کے زمرے میں آتا ہے، اس کی وراثت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو وراثت جو ہے وہ شرعی طریقے سے جس طرح تقسیم ہوتی ہے اسی طرح پینشن تقسیم ہوگی۔ آج ہم نے ایک چھوٹا سا کیس بنایا ہے، یہ مجھے کسی بندے نے کومنٹس میں یہ سوال پوچھا تھا، کیونکہ میں اکثر جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو کومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ میں شیئر نہیں کرتا، کوئی اس میں وجہ ہوتی ہے، کچھ لوگ منع بھی کر دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں بورڈ کی جانب، ہم اس کیس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کوئی مرحوم آدمی ہے، فوت ہو گیا ہے، اس کی پینشن ہے 60,000 روپے، اور اس کے جو وارثان ہیں وہ ہے ایک بیوہ ہے، ایک بیٹا ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ تو اسی طرح قانون کے مطابق 60,000 جو پینشن ہے اس میں سے 1/8 حصہ جو ہے وہ بیوہ کا نکلے گا، بیوہ کا حصہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ حصہ نکلے گا، تو 1/8 اس کو ایسے کریں گے تو یہ بنے گا 7,500 روپے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، 60,000 میں سے 7,500 جو ہے وہ مائنس کر دیں گے، تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا وہ آئے گا جی 52,500 روپے۔ اب بچوں کا فارمولہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ ایک بیٹا ہے، 1/2 ہو جائے گا، تو یہ 2 حصے ہو جائیں گے ایک بیٹے کے، اور بیٹیوں کا ایک حصہ ہوگا، تو یہ ٹوٹل جو ہے 4 حصے بن جائیں گے۔ اب ہم اس کو کیا کریں گے، 52,500 اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے 4 برابر حصوں میں۔ تو 4 برابر حصوں میں جب اس کو تقسیم کر لیں گے تو ہمارے پاس جو جواب آ جائے گا وہ آ جائے گا 13,125۔ اس کو تقسیم کر لیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یعنی ہم نے کیا کیا، 52,500 کو تقسیم کر لیا 4 پہ، تو یہ برابر آ جائے گا 13,125۔ اب یہ سنگل حصہ آ گیا، سنگل کا مطلب یہ بیٹیوں کا حصہ، 13,125 ایک بیٹی کا، پھر 13,125 دوسری بیٹی کا، اور اسی طرح ان دونوں کو جمع کر لیں یا 2 سے ضرب دے دیں ایک حصے کو، 13,125 ضرب 2، تو یہ ہو جائے گا 26,250، 26,250۔ ان کو جب آپ ٹوٹل جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 52,500 روپے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ بیوہ کو ملے گے 7,500 روپے، ایک جو بیٹا تھا اس کے ڈبل حصہ ہوتا ہے، 2 حصے ہوں گے، تو 26,250 روپے اس کو ملیں گے، 13,125 ایک بیٹی کو ملے گا، 13,125 دوسری بیٹی کو ملے گا۔ مقصد مسئلہ سمجھانا ہے، مقصد کسی گھر میں لڑائی ڈلوانا نہیں ہے۔ والدہ کو ملتی ہے قانونی طور پر، شرعی طور پر اس کی تقسیم جو ہے وہ برابر میں ایسے ہی تقسیم ہونی چاہیے۔ ہاں اگر بچوں کا، ظاہر ماں جو ہے بچوں پہ ہی خرچ کرتی ہے، بچوں کا برا نہیں سوچتی، بچوں کا نقصان نہیں کرتی، وہ بے شک والدہ کے پاس رہیں، اگر بچے اس میں نابالغ ہیں پھر تو رہنے ہی والدہ کے پاس۔ اگر بچے بالغ ہیں، میں نے پہلے بتایا اگر شادی شدہ ہے، الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، کسی اور ملک میں چلے گئے، پھر بھی ان کا پینشن میں شرعاً حصہ ہوتا ہے،
اور یہ ان کو دینا بھی چاہیے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔